5 औरतों को मौत के वक्त तकलीफ नहीं होगी। ऐसी 5 औरतें जिनको मौत के वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी, वो खुशनसीब 5 औरतें ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। 5 औरतों को मरते वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी। वो 5 औरतें कौन सी हैं? जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। मौत के वक्त मुसलमान को जो तकलीफ़ होती है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां अता की जाती हैं। जैसा कि सुनन इब्न माजा में रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए, इस हाल में कि उनके पास उनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमाकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन ना हो, इसलिए कि ये इसकी नेकियां हैं। नीज़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही इस मज़मून की रवायत है कि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तकलीफ़ मैंने देखी, अब मैं किसी मुसलमान मैयत की हालत निज़ा की तकलीफ़ को उसके हक़ में बुरा नहीं समझती। बस मज़कूरा हदीस से मालूम होता है कि निज़ा के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले की बदआमालियों का हरगिज़ नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक़ में उस पर अजर और सवाब और गुनाहों की माफ़ी ही की उम्मीद रखनी चाहिए। नाज़रीन, 5 औरतों को मरते वक्त तकलीफ़ नहीं होगी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था, दुनिया में 5 लोग ऐसे हैं जिनको मरते वक्त तकलीफ़ नहीं होगी, उनकी रूह आसानी से निकलेगी। हालत निज़ाम में इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी रूह बाहर होती है और बंदा तकलीफ़ में होता है। उस वक्त इंसान को प्यास इतनी लगती है कि इंसान ये चाहता है कि समंदर का पानी पी जाऊं, और अगर बिलफर्ज 7 समंदर का पानी वो पी भी जाए फिर भी उसकी प्यास कभी ख़त्म नहीं होगी। रूह निकलते वक्त इंसान को जो तकलीफ़ हो रही होती है वो नाकाबिले बयान है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये 5 लोग ऐसे हैं कि इन्हें मरते वक्त ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं होगी, यानी मौत आसान होगी और बग़ैर तकलीफ़ की होगी। पूछा गया कि जनाब वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें मौत की सख्ती में भी नरमी मुयस्सर होगी? तो फरमाने लगे कि सबसे पहला शख्स वो है जो अपने माँ बाप की मौत के वक्त, यानी अपने माँ बाप के मरने के बाद विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को पहुँचाने में जल्दी करता है, यानी विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को जल्द और बर वक्त पहुँचाता है। ऐसा न हो कि बहन के बच्चे भूख से बिलखते रहें तो बहन के हक पर कब्जा किए बैठे और बहन इस इंतज़ार में रहे कि मेरा भाई कब मुझे मेरे माँ बाप की विरासत में से हिस्सा देगा। बहुत बार भी देखने में आता है कि बहन की शादी नहीं हुई, जबकि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, जब बहन की शादी करूँगा तो उसका हिस्सा उसे जहेज़ की सूरत में दे दूँगा। याद रहे कि इस्लाम में बहनों को जहेज़ देना फ़र्ज़ नहीं, जबकि उनका विरासती हक देना फ़र्ज़ है। दरअसल औरत को जहेज़ देना यहूदियों की रस्म है। इस्लाम तो इसकी तरगीब नहीं देता, लेकिन इस्लाम में औरत का विरासती हिस्सा देना फ़र्ज़ है। वाज़ेह रहे कि वालिदैन के तिरके में जिस तरह उनकी नरीना औलाद का हक होता है, इस तरह बेटियों का भी उसमें शरई हक और हिस्सा होता है। वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी विरासत पर बेटों का खुद तनहा कब्जा कर लेना और बहनों को उनके शरई हिस्से से महरूम रखना नाजायज़ और सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाजिम है कि बहनों को उनका हक ज़रूर दे, इस दुनिया में दे और ना कि आखिरत में देना पड़े, और आखिरत में देना आसान नहीं होगा। हदीस मुबारक में इस पर बड़ी वईदें आई हैं। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की बालिश्त भर ज़मीन भी अज़राह ज़ुल्म ले ले, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों में से इतनी ही ज़मीन उसके गले में तोक के तौर पर डाली जाएगी। एक और हदीस मुबारक में है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मिरास काटेगा, यानी उसका हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी जन्नत की मिरास काट लेगा। याद रहे कि जहेज़ की रस्म इस्लाम की रस्म नहीं बल्कि यहूदियों की रस्म है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिस तरह यहूदियों की औरत को बग़ैर जहेज़ के कोई शख्स कबूल नहीं करता था, इसी तरह आज इस्लाम में भी औरतों की शादियों में सबसे बड़ी रुकावट जहेज़ है। गरीब आदमी की बेटी बैठी बैठी बूढ़ी हो गई है कि जहेज़ का कोई बंदोबस्त ना हो सका। इस तरह अगर कोई शख्स ये कहेगा कि मैं बहन का विरासती हिस्सा तो नहीं दे सकता, अलबत्ता जब उसकी शादी का वक्त होगा तो जहेज़ दे दूँगा,
لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کے اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اس جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا اور اس کا دل رو رہا تھا، آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دی۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی کہ اے میرا مالک، اے انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ رو رو کر کہنے لگی، میرے مالک، تم میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا اور میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہنوں کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے اور جس طرح سے اس نے میری وراثت کا حق سے مجھے دور رکھا ہے اسی طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو ناظرین، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے تم ظالم بن کر مرو گے یا مظلوم بن کر؟ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ دوسرا وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی، فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال اور دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کری کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنی بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور اس سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام اور کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، 5واں وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا بھی نہ آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا پھر اپنے مقدر پر رویا کرو، کیونکہ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ جب سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت درپیش سختی کا منظر دیکھا تب سے کسی کی آسان موت پر خوش نہیں ہوتی اور آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ نہ تو موت کی سختی مرنے والے کے برے انجام کی دلیل ہے، نہ آسان موت کوئی عزت افزائی کی بات ہے۔ اگر سچ مچ ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان سے آسان تر موت نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو وہ موت کی سختی کو ناپسند کرتی ہے اور نہ ہی کسی کے آسان موت پر خوش ہوتی تھی۔
موت کی سختی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نظام میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ داخل کرتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے اور فرماتے کہ یا اللہ، موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ مختلف احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اور روح کے نکلتے ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح انتہائی سختی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے اور اس وقت ہی اس کے برے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ متعدد احادیث مبارکہ میں بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہو یا بد ہو یا کافر ہو۔ لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کی بدعمالیوں کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے، اس وجہ سے اس پر موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ کافر بھی نیکی کے کام کرتا ہے تو اس پر موت کے وقت کچھ آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے اچھے کاموں کا بدلہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص کی موت اس دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ تاہم علماء کرام اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، خواہ وہ تکلیف اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے ہو یا اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہو، وہ حالت نظام میں عین روح نکلنے کے وقت سے پہلے ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکالیف کو دور فرما کر سہولت اور آسانی سے روح قبض کر لیتے ہیں اور آنے والے مراحل بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ واللہ علم، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت سختیوں کو دور فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، آمین۔ محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی تحریر آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی تحریروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، اور کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔